مطلب اس محرم کی شکل اختیار کر جائے گی اگر بچہ ہے تو، اور اگر بچی ہے تو اس مرد کے لیے چونکہ یہ اب اس کی بیوی کی بیٹی بن گئی ہے نا، جب بیوی کی بیٹی بن گئی ہے تو بلڈ ریلیشن کی طرح ہی رشتہ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اگر دودھ پلانے کی کوئی صورت ممکن ہو تو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر دودھ پلانے والا سلسلہ نہ ہو سکا ہو تو پھر اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جن کو تم اپنے اڈاپٹ کر لیتے ہو، اڈاپشن جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اپنے حقیقی والدین کی ہی اولاد ہوتے ہیں، ان کو تم اپنے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی طرح ان کے ساتھ معاملات نہیں کر سکتے، یعنی اگر بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کے اسی طرح سے محرم اور نامحرم کے جو بھی معاملات ہیں وہ اسی طرح سے ہی رہیں گے جیسے ایک نامحرم بچہ ہوتا ہے، جیسے اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو صرف ایک یہی صورت ہے کہ اگر دودھ پلانا ممکن ہو تو اس کو دودھ پلا لیا جائے، اور پھر جو ہے وہ مطلب ایک محرم کی صورت ہو سکتی ہے، ادروائز کوئی صورت پاسبل نہیں ہے۔ قاری صاحب میرا سوال تھا، آپ نے بولا کہ شوہر کے اوپر یعنی ان ٹرمز آف فائنینسز آپ زیادہ ایکسیسولی نہ زور ڈالیں، یعنی خاص طور پہ جب بھی پریگننسی اور پریگننسی کے بعد کے معاملات میں۔ میں اس سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہوں گا عقیقہ کتنے کی جو وہ ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں، کہ کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ میری بیگم ایکسپیکٹ کری ہے، سوری، اور کیا کہتے ہیں ہمیں کرنا ہے عقیقہ۔ میرا سوال یہی ہے کہ ہم کتنے ایکسٹینٹ تک جانا ضروری ہے ہمارے لیے عقیقہ کرنے کے لیے؟ جی عقیقہ سے متعلق، کیونکہ میری افورڈیبلٹی والی بات سے لنک ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا تھا پوچھنا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور آپ لوگوں کو اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کے پاس بھی نہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم سب کی انشاءاللہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور دیکھیں اگر بیٹی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں تو بیٹی کی صورت میں حدیث میں موجود ہے کہ اس کی طرف سے ایک بکری یا ایک بکرا اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا عقیقہ کی صورت میں، اور اگر بیٹا ہوتا ہے تو بیٹے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی۔ یہ بکرے بھی ہو سکتے ہیں، مینڈا بھی ہو سکتا ہے، دمبا بھی ہو سکتا ہے، اس کی مطلب جو ہے نا وہ کائنڈ سے کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اچھا بنیادی طور پہ جو چیز ہے وہ ایک جان ہے، ایک جان یا 2 جان۔ اچھا مزید ڈیٹیلز یہ ہیں کہ اگر فرض کیجئے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے بیٹا ہونے کے، بیٹا اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانوں کا عقیقہ ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کر پاتے تو ایک کی بھی ان کو اجازت ہے، لیکن اس وقت جب ان کے پاس بالکل ہی جو ہے وہ استطاعت نہ ہو تو اس صورت میں وہ ایک بکرا یا ایک بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ شریعت کی ریکوائرمنٹ صرف اتنی سی ہے، عقیقہ کرنا لازم ہے کیونکہ صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود مرہون بعقیقتہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی اپنے عقیقہ کے عوض گروی رہتا ہے۔ گروی سمجھتے ہیں نا، جیسے ہم کوئی چیز یا وہ کسی کو قرض لیتے ہیں کسی سے، اور قرض لیتے وقت ہم اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دیتے ہیں، جیسے اپنی ہمارے پاس کوئی گولڈ ہے یا کوئی بھی ایسی پراپرٹی ہے ہم گروی رکھوا دیتے ہیں، تو جب تک ہم قرض واپس ادا نہیں کریں گے تب تک وہ گروی جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مورگیج کی جو ایک صورت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بچہ جو ہے نا اس وقت تک گروی رہتا ہے جب تک اس کا عقیقہ ادا نہ کر دیا جائے، اور عقیقہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ نام رکھنا، اس بچے کے سر کے بال اتارنا، اس کا ختنہ کرنا اگر بیٹا ہے، اور اسی طرح سے اس کی طرف سے عقیقہ کرنا، یہ 7ویں دن سنت ہے۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکیں کسی مجبوری کی وجہ سے، بعض مرتبہ بچوں کی صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، کبھی مدر کی صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، کبھی کوئی بھی، تو پھر اس کے بعد کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن جلد سے جلد کر لینا چاہیے کیونکہ اس وقت وہ بچہ گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں جتنا سمجھاؤں تو عقیقہ کرنے کے لیے مجھے صرف قربانی کرنی ہے لازمی، اس کے بعد کوئی دعوت عام کرنے کا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں اس میں اپنے رشتہ داروں میں آپ کو مطلب جی تو میں یہ صحیح سمجھاؤں کہ صرف قربانی میرے اوپر لازم ہے، اس کے بعد مجھے بلا کے لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوئی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اسلام میں۔ دیکھیں قربانی جب آپ کریں گے تو مثال کے طور پر اس کے دیکھیں 2 طریقے، اصل جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے نا، جیسے اللہ نے قربانی سے متعلق بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اطعموا القانع فکلوہ، خود بھی کھاؤ، اطعموا القانع والمعتر، اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور بعض مرتبہ جو کوئی سوال کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کھلاؤ۔ تو اسی طرح سے عقیقہ کا جو ظاہر ہے کہ جب آپ 1 یا 2 بکرے قربان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، کچھ دوست احباب کو اس میں شامل کریں گے، تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اپنے گھر پہ وہی کھانا جو آپ نے قربان کیا بکرا یا بکری 1 یا 2
وہ اپنے گھر پہ کھانا بنایا تو گھر کے کھانے میں ان کو شامل کر لے. ایک صورت تو یہ. دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کا جو میٹ وغیرہ ہے وہ آپ نے جو ہے نا وہ مختلف, جیسے ہم قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں, تو اسی طرح سے یہ اپنے دوست احباب میں, ہمسایوں میں, رشتہ داروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اپنے گھر پہ بھی کھایا جا سکتا ہے, لیکن ان جو ہے وہ 3 مصارف جو اللہ نے ذکر فرمائے ان کو اس میں شامل کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اخراجات, جیسے آج کل عقیقے کو شادی کا ہی روپ دے دیا جاتا ہے, جیسے بہت بڑی, ہاں یہ شرعی طور پہ شریعت کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اور نہ ہی اتنا جو ایکسٹینڈ ورک کرنے والے جو معاملات ہیں نہ ہی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یہ فضول خرچی ہے. اس سے ہمیں خاص طور پر جو سنت ہے شریعت کے معاملات ان کو ہمیں شریعت تک ہی رہنے دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ایک چیز اور تھوڑی سی انکلوڈ کر دوں, باقی سب لوگ بھی سن رہے ہیں. جو قربانی کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جانور کے لیے وہ عقیقہ کے لیے نہیں ہوتی, یہ بات سمجھ لیجیے گا. جیسے قربانی کے لیے ہوتا ہے اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو, اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو, کوئی بڑا زخم نہ ہو, کمزور نہ ہو. عقیقہ میں ایسی کوئی بھی ریکوائرمنٹ, کوئی بھی کنڈیشنز نہیں ہوتی ہیں. ہاں جانور اچھا صحت مند ہونا چاہیے. فرض کیجئے کہ ایک اچھا صحت مند جانور آپ کو مل رہا ہے اور اس کی ٹانگ میں کوئی ایشو ہے, تو آپ وہ اچھا صحت مند جانور اچھا ایسے میں آپ کو سستا مل جاتا ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فرض کیجیے اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے, سینگ ٹوٹا ہونے کی وجہ سے آپ کو وہ سستا مل جاتا ہے اور صحت اس کی اچھی ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قربانی والی جو کنڈیشنز ہیں وہ عقیقہ والے جانور میں شامل نہیں ہے. اس میں آسانی ہے, اچھا جانور ہونا چاہیے, مناسب ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے, مناسب ہونا چاہیے, تو کسی بھی طرح کا جانور دیا جا سکتا ہے. کسی اور کا سوال؟ کسی کا سوال اللہ تعالیٰ جی جی انشاءاللہ. آخری درخواست یہ ہے کہ خاص طور پر اہل فلسطین کو, اہل غزہ کو اپنی دعا میں خصوصی طور پہ بہت زیادہ یاد رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ, اور خاص طور پہ اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ایسا ایمان, ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کے لیے کھڑے ہو سکیں, اور جو ان کے خلاف لگے ہوئے ان کو جو ہے نا وہ یہ روک سکیں. کیونکہ خاص طور پر ایسے میں ایک عام مسلمان کی جو ذمہ داری ہے وہ تو صرف اتنی ہی ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں جو کچھ کر سکتا ہے, دعائیں کر سکتا ہے, ایک کوشش کر سکتا ہے بغاوت سے جو ہے نا وہ بچتے ہوئے. باقی حکمرانوں کی تو بہرحال پوری کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں, اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت والے دن یہ سارے کے سارے مجرم ہیں. ان کا ہر طرح کا بائیکاٹ کرنا یہ ہمارے بس میں ہے, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور حکمرانوں کے لیے جس چیز کی آواز پہنچ سکتی ہے ان کو اپنی آوازیں ضرور پہنچانی چاہیے, تحریر کی صورت میں, تقریر کی صورت میں, یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو ہمیں ضرور اٹھانی چاہیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل غزہ اس وقت پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, اور پوری امت کے لیے وہ آڑ بنے ہوئے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر وہ ان کی جو مطلب جو ایک دفاع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص کو, ہر کنٹری کو, اسلامی کنٹریز کو بطور خاص اپنی خیر منانی چاہیے. پھر کسی بھی طرف جو ہے وہ ان لوگوں کا رخ ہو سکتا ہے. اور یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ جو ہے وہ ایک ہماری طرف سے ایک فرض ادا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں ابھی تک. اور اللہ نہ کرے اگر ہم ان سے غافل رہے تو کل پھر یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے, اور کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, اور ہمارے مجاہد بھائیوں کی کمزور جتنے بھی ہیں اللہ رب العزت ان سب کی مدد فرمائے. ان کو اللہ ایمان, اور بطور خاص میں سمجھتا ہوں ان کا ایمان تو انشاءاللہ موجود ہے, ہم ہی ایمان میں کمزور ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسے ہی کفر کے سامنے سینہ سے اوپر ہو کر کھڑے ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.